الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآله ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف مرة محترم ومعزز سامعین کرام بزرگان دین ایک مرتبہ تمام حضرات دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی نے سارے قرآن پاک کے اندر بہت سارے احکامات کا تذکرہ کیا جنت کا جہنم کا تذکرہ بلکہ انسانیت کے متعلق جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں فرمایا تذکرے فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کبھی احسان نہیں جتایا انعامات تبارک و تعالی نے احسان نہیں جتایا سوائے ایک مرتبہ کے ایک جگہ کی وہ وقت کون سا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا امت کی ہدایت کے لیے امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا ہے میرے بندو میں نے تم پر ایک احسان کیا ہے اور وہ بہت بڑا احسان ہے وہ کیا احسان ہے کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنے حبیب
دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے ہیں. یہی ایک بات اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے. مگر آج امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور نظر آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ناواقف نظر آتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرتی، عمل پیرا ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہوتی. افسوس ہے اس امت پر خصوصی اعتبار سے کہ یہ امت جو ذات ہدایت بن کر آئی، رحمت للعالمین بن کر آئی، انہی کی سیرت سے ناواقف نظر آتی ہے، انہی کی سنتوں سے دور نظر آتی ہے. جب تک یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور رہے گی، کبھی فلاح و بہبودی کو پہنچ نہیں سکتی، کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی. یہاں تک کہ یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر اللہ تک بھی نہیں پہنچ سکتی. اللہ نے ضابطہ بنایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر میری محبت چاہتے ہو، میرے حبیب کو دل میں بسانا پڑے گا، میرے حبیب کی سنتوں کو زندگیوں میں لانا پڑے گا، تب جا کر میری محبت تمہیں نصیب ہوگی. میرے حبیب کی سنتوں کے علاوہ، میرے حبیب کے طریقے کے علاوہ تم میری محبت بھی نہیں پا سکتے. اور جو انسان اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش نہ کرے، اس کی زندگی بیکار ہے. اس میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تمام آسمانی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. اور ہر نبی جب جانے کا وقت ہوتا، جب نبوت اسے ملتی، ایک بات کا وعدہ ضرور لیتا کہ اگر میری موجودگی میں یا میرے چلے جانے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بغیر سوچے سمجھے ان کی اتباع کر لینا، ان کی پیروی کر لینا. اسی میں تمہارے لیے ہدایت ہے، نجات ہے. اس وقت میں میری بتائی ہوئی باتوں کو تمہیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. وہ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، چرند پرند تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے. اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ نے دنیا کی تاریکی کو ختم کر دیا. جن چیزوں کو پوجا جاتا ہزاروں سالوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کو نیست و نابود کر دیا. بت منہ کے بل زمین پر گر گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے جب اہل مشرک ایک بت تھا، بہت بڑا بت تھا، روزانہ اس کی عبادت کیا کرتے، پوجا کرتے. اس کے پاس جب گئے، دیکھا منہ کے بل گرا ہے زمین پر. لوگوں نے کہا ارے اتنے ہزار سالوں سے یہ کھڑا تھا، آج اسے کیا ہو گیا؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ بت سے آواز آتی ہے کہ آج ہمارا کام تمام ہو گیا. وہ نبی جس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں گزر چکا ہے، وہ نبی آج دنیا میں آ چکا ہے.
وسلم کی ولادت ہوئی، پوری دنیا روشن ہو گئی، نور سے بھر گئی۔ بی بی آمینہ نے دودھ پلایا اور حضرت سویبہ، ام ایمن، حضرت شفا، یہ دودھیاری مائیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ اور جو عورت کسی بچے کو دودھ پلائے وہ اس کی دودھیاری ماں بن جاتی ہے، اس کا احترام ویسے ہی ضروری ہے جیسے اپنے سگی ماں کا احترام کرتا ہے۔ اس کی اولاد سے اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے اندر ایک عجیب مزاج، ایک رواج بلکہ ایک رسم چل پڑی ہے، جب خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے بہت ساری عورتیں آتی ہیں دیکھنے کے لیے، کبھی کبھار ماں کے سینے سے دودھ نہیں نکلتا، جو غریب اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں یا خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے سینے سے لگاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اجازت لینا چاہیے دودھ پلانے کے لیے بچوں کو کسی اور کے، اور جب آپ نے دودھ پلا دیا اب وہ آپ کا بیٹا بن گیا، بیٹی بن گئی، آپ کی اولاد، سگی اولاد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کے جتنے بچے ہیں وہ تمام کے تمام دودھ پینے والے بچے کے بھائی اور بہن بن جائیں گے، نکاح ان سے حرام ہے۔ مگر بچپن میں دودھ پلا دیا جاتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو آپس میں رشتہ کر لیں گے، ان کا رشتہ کر دیا جاتا ہے۔ گویا ایسا ہی ہے جیسے زنا کے لیے ہم نے ان کو تیار کر دیا، کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ان تین باندیوں نے، تین عورتوں نے بی بی آمینہ کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ 7 دن جب گزرے دادا عبد المطلب نے عقیقہ کیا۔ عقیقہ کیا ہے کہ بچے کے سر کو منڈوایا جاتا ہے اور سر میں جتنے بال ہیں چاندی سے اس کو تولا جاتا ہے اور چاندی کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ بالوں کو کسی ایسی جگہ جہاں لوگ چلتے پھرتے نہ ہو دفن کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکا ہے 2 بکرے ذبح کیا جائیں گے، اور اگر لڑکی ہے 1 بکرا ذبح کیا جائے گا، اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ عقیقہ ہے۔ عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور نام رکھنے کا جب موقع آیا جتنی بھی کوشش کی جائے ایک ہی نام زبان مبارک پر آتا، محمد نام آتا، یا بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے غیب سے ندا آئی کہ اے عبد المطلب تمہیں نام رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کا نام اللہ نے پہلے ہی طے کر دیا ہے، اور وہ نام اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش تعجب میں پڑ گئے، عبد المطلب اپنے پوتے کا تم نے کیسا نام رکھا؟ نہ تمہارے خاندان میں بلکہ نسلوں تک یہ نام دیکھنے میں نہیں آتا، بلکہ ساری دنیا میں یہ نام ہم نے کسی کا نہیں سنا، تم نے کہاں سے یہ نام رکھا؟ حوالے کیا جاتا، دور دراز سے، قریوں سے، دیہات سے عورتیں آتی اور مالدار بچوں کو خصوصی اعتبار سے لے جاتی اور 2 سال دودھ پلاتی اور اس کے بعد پھر حوالے کر دیتی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ معاوضہ لیتی، 6 مہینے میں 1 مرتبہ، 4 مہینے میں 1 مرتبہ ماں سے ملاقات کرایا جاتا تھا۔ اس بار بھی داعیاں آئی جس کے اندر ایک نام نامی اس میں گرامی دائی حلیمہ کا آتا ہے۔ انہوں نے بھی سوچا، اس وقت میں ان کے وہاں بڑی غربت تھی، قید سالی پڑی ہوئی تھی، قید سالی کا دورہ تھا۔ جب پتہ چلا چلو مکے کے اندر ہمارے گاؤں والے، محلے والے بچوں کو لینے جا رہے ہیں، میاں بیوی نے مشورہ کیا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ دائی حلیمہ بھی کمزور، سے پہلے ان کا ایک بیٹا پہلے سے موجود جن کا نام عبداللہ تھا، انہی کو دودھ پلانا بڑا دشوار ہو رہا تھا، مگر حالات اتنے خراب تھے
سوچا چلو جا کر ہم بھی کوئی بچے کو لے لیں گے جس کی وجہ سے معاوضہ ملے گا، کچھ پیسے ملیں گے، گزر بسر ہو جائے گا۔ ایک ہلکی سی دبلی پتلی اونٹنی لی، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ خچر لیا اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ وہ عورتیں بار بار دائی حلیمہ کو ٹوکا کرتی، ارے دائی حلیمہ یہ تیرا کیسا جانور ہے جو چلنے میں بھی ہمارے جانوروں کی برابری نہیں کر رہا ہے، دوڑنا تو دور کی بات ہے، کم سے کم اتنی طاقت اس میں ہوتی کہ چل کر ہمارے جانوروں کے ساتھ آتا، یہ تو چلنے پر بھی اتنی قدرت نہیں رکھ رہا ہے، تو نے کیسا جانور لے لیا ہے، تیرے ساتھ اگر چلیں گے ہم کب پہنچ پائیں گے؟ یہ کہہ کر دائی حلیمہ کو ان لوگوں نے چھوڑا اور تیزی کے ساتھ مکہ المکرمہ یہ عورتیں چلی گئیں، جا کر بچوں کی تلاش کرنے لگیں۔ جب گھومتے گھماتے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، کوئی بچہ ہے؟ آواز آتی کہ ہاں ہے، مگر اس کا باپ مر چکا ہے، یہ یتیم ہے۔ جیسے یہ آواز سنتے یتیم ہے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا، چھوڑ کر چلی جاتی۔ ان کی قسمت پھوٹی تھی کہ وہ اس بچے کو جو دو جہاں کا سردار ہے یتیم سمجھ رہے تھے۔ دائی حلیمہ کے آنے تک، دائی حلیمہ کے مکہ میں آنے تک یہ عورتوں نے تمام مالدار بچوں کو لے لیا۔ اب دائی حلیمہ چکر لگا رہی ہیں، کسی گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ آخر میں بی بی آمینہ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہا کہ یہ یتیم ہے۔ بی بی آمینہ دائی حلیمہ نے سوچا کہ یتیم ہے، کیا فائدہ ہوگا، چلو اور کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ مگر دائی حلیمہ کو پتہ نہیں جس بچے کو یہ سینے سے لگانے والی ہے، جب سینے سے لگائے گی اس کی مقدر جاگ جائے گی اور دو جہاں کے سردار کی ماں کہلائے گی، اسے پتہ نہیں تھا۔ جب مایوسی چھا گئی تو کہا چلو جیسا بھی ہو بچہ تو ہے، چلو اسی کو گود لے لیتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے دائی حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گزری آگے کی طرف، دل میں یہ بار بار خیال آ رہا تھا، اے حلیمہ ہدایت کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے، رحمت کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے، برکت کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے، اپنے مقدر کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے، آجا تمام چیزیں تجھے اس گھر سے ملنے والی ہیں، اس در یتیم سے ملنے والی ہیں۔ حالات کی ماری دائی حلیمہ چند قدم جاتی ہیں، پھر اس کے بعد شوہر سے مشورہ کرتی ہے کہ کیا کیا جائے، میرا دل تو مان نہیں رہا ہے کہ ایسے ہی جاؤں، کیوں نہ ہم اس بچے کو ہی اپنے سینے سے لگا لیں جس کی وجہ سے اللہ ہم پر کچھ رحم کرے، اللہ ہم پر کچھ کرم کرے۔ انہوں نے مشورہ کیا، شوہر نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر تمہارا دل اسی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو چلو جا کر اسی کو اٹھا لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں۔ دائی حلیمہ آتی ہے، آ کر دروازہ دوبارہ کھٹکھٹاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ بچہ تو یتیم ہے، کہا کوئی بات نہیں، میں اس یتیم کو ہی اپنے سینے سے لگا لوں گی۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سینے سے لگاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور عزتوں سے نوازیں گے۔ یہاں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہا کہ یتیم ہے، کہا کوئی بات نہیں، ہم اسی کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ دائی حلیمہ کو اندر بلایا جاتا ہے، دائی حلیمہ اندر داخل ہوتی ہے اور بچے کے قریب جاتی ہیں، بچے کے قریب جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ذرا اس چاند کا چہرہ تو بتایا جائے، دیدار تو کرایا جائے، میرا دل بے چین ہے اس کو دیکھنے کے لیے، دل مان ہی نہیں رہا ہے، آپ ذرا اس کا چہرہ تو دکھا دو۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی چہرے پر سے چادر کو ہٹایا،
حلیمہ دیکھتی رہ گئی اور یوں ہاتھ لگائے ہوئے تاکتے رہ گئی، یہ کیا خوبصورت چہرہ ہے، یہ کیا خوبصورت چہرہ ہے۔ چند الفاظ دائی حلیمہ کے زبان مبارک سے نکلے تھے، علماء فرماتے ہیں انہی الفاظ کو حسان بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول سے ندا لگائی اعلان کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٍ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ لما فرماتی ہے دائی حلیمہ میں نے ایسا چہرہ تو اپنی زندگی میں کبھی کسی کا نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت چہرہ کیوں نہ ہو۔ یہ دو جہاں کے سردار جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت حسن دیا تھا، اتنا حسن دیا تھا کہ زمانے کے تمام لوگ مرد عورتیں ان پر مرا کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنائے گئے، جب تخت پر بیٹھتے تو یوں نقاب اوڑھ لیا کرتے، اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتے، ایسا بلا کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر تھا۔ اسی لیے زلیخا کا دل آیا، ساتھ کی سہیلیوں نے کہا ارے زلیخا تجھے کیا ہو گیا، تو اپنے غلام پر ایک نوکر پر فدا ہو گئی۔ زلیخا نے کہا تھا اگر نوکر میرے جیسا ہو تو تم بھی فدا ہو جاؤ گی، دیکھنا چاہتی ہو۔ ان کا امتحان لینے کے لیے زلیخا نے یہ کیا، دعوت بلائی، تمام کو بٹھایا اور ہاتھ میں سیب دیا اور چاقو دی کھانے کے لیے، کاٹ کر کھانے کے لیے۔ جب سب کے ہاتھ میں سیب پکڑا دیے، چاقو تھما دی، تب حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اے یوسف ذرا باہر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر آئے ہیں، عورتوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ ایسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ زلیخا نے دیکھا انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں، یوسف علیہ السلام سے کہا اب پردہ کر لو، اب پردہ کر لو۔ جب انہوں نے پردہ کر لیا، وہ چلے گئے، تب احساس ہوا کہ ہم نے سیب نہیں کاٹا ہے، ہم نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہوگا جو دنیا میں زمین پر آیا ہے، ایسا حسن تو ہم نے دیکھا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ ملا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 99 حصے دیے گئے، اب بتاؤ حسن کا کیا عالم ہوگا، حسن کا کیا عالم ہوگا۔ دائی حلیمہ یوں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے ایسی صورت کبھی دیکھی نہیں، جسے حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، ایسا حسن کبھی ان آنکھوں نے، کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ایسا خوبصورت بچہ آج تک دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ایسا اس کو بنایا گیا، ایسا اس کو نشوونما کیا گیا، اس کے اندر کسی طریقے سے کسی طرف سے کوئی عیب نہیں ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ کسی کو پوچھ کر بنایا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی وضاحت ہے، ایسا بنایا گیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عضو بنانے سے پہلے پوچھا اے میرے حبیب بتا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، اے میرے حبیب بتا تیری پیشانی کیسے ہو، تیری ناک کیسی ہو، تیرے کان کیسے ہو، تیرے سر کے بال کیسے ہو۔ جب اللہ نے بنا دیا اب چہرے کا نمبر آیا، کہا وَالضُّحَىٰ
چلنے کی تعریف ہو رہی ہے، بیٹھنے کی تعریف ہو رہی ہے، تکلم کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایسا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جیسے دائی حلیمہ نے دیکھا، سینے سے لگا لیا، سینہ سکا ہوا تھا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے میرا سینہ بھرا گیا، میرا سینہ بھرا گیا، اور میں ساری زندگی کے میں پریشانیوں کو میں بھول گئی، ساری زندگی کے پریشانیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگانے سے دائی حلیمہ فرماتی ہے میں بھول گئی۔ آج بھی جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپناتا ہے، اللہ اسے ساری زندگی کے غموں کو بھلا دیتا ہے، ساری زندگی کے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ الغرض تمام لوگ جا چکے تھے، تمام عورتیں جا چکی تھیں، دائی حلیمہ اور ان کے شوہر باقی رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ چلنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ جیسے ہی اونٹنی کے قریب گئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹنی نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کو جھکا دیا اور کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دو جہاں کے سردار، آپ کا آنا مبارک ہے، میری قسمت چاہ گئی کہ آپ مجھ پر سوار ہونے والے ہیں۔ سلام پیش کیا۔ جب دونوں سوار ہوئے، دائی حلیمہ پیچھے بیٹھی، ظاہر سی بات ہے مرد آگے اور عورت پیچھے بیٹھنا چاہیے، سواری کے آداب ہیں، مگر آج کے مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہوا، عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، یہ مرد پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ بڑی بے شرمی کی بات ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ مرد پیچھے بیٹھا رہے اور عورت گاڑی چلائے، شریعت کے یہ خلاف ہے۔ دائی حلیمہ پیچھے بیٹھی، دو جہاں کے سردار کو لے کر، ان کے شوہر آگے بیٹھے ہیں۔ اونٹ کو اٹھایا گیا، اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑی کوشش کی جا رہی ہے، اونٹ قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے، بہت کوشش کی، کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ایک تو آیا اتنے دیر سے ہے، اب جانے کا نمبر آیا تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آواز آئی، اے فلانے، اے دائی حلیمہ سن لے، دو جہاں کے سردار کو پیچھے بٹھا کر اگر کوئی ان کے آگے بیٹھتا ہے، کوئی جانور اپنا ایک قدم آگے نہیں بڑھائے گا، کوئی جانور اپنا ایک قدم آگے نہیں بڑھائے گا، یہ امت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کو ہمیشہ آگے رکھا جائے، آگے رکھا جائے۔ جیسے ہی دائی حلیمہ نے محسوس کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا تو اونٹ دوڑنے لگا، بلکہ ہوا سے باتیں کرنے لگا، ہوا سے باتیں کرنے لگا، پر جھپکنے کے برابر کے وقت میں وہ اپنے عورتوں سہیلیوں سے جا ملی، وہ کہنے لگی ارے حلیمہ کیا ہو گیا، تیرا اونٹ تو چلنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، یہ تو ہوا سے باتیں کر رہا ہے، کتنا وقت ہو گیا ہم مدینہ مکہ چھوڑ کر تو وہیں پر تھی، اچانک یہاں کیسے آ گئی، ارے کیا کرامت ہوئی ہے؟ تو دائی حلیمہ نے کہا یہ میری کرامت نہیں ہے، اس بچے کی برکت ہے، اس بچے کی برکت ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا، اونٹ تو دوڑنے لگا بلکہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ علماء فرماتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو، علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انہیں اپنے آگے رکھو گے اللہ تمہارے کام بنائے گا۔ جب کوئی یہ سوچے کہ ہم اس سے مالدار ہیں، عزت میں بڑے ہیں، اس کو کیا آگے کرنا ہے، پیچھے کر دیا، قسم اللہ کی وہاں سے تمہاری نیا ڈوبنی شروع ہو جائے گی۔ ایک عالم جب آگے کرتا ہے وہ امام کہلاتا ہے، وہی عالم کسی انسان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے سامنے والا میت کہلاتا ہے۔ اسی لیے علماء کو آگے رکھو، ان کے مقام کو پہچانو، ان کے سامنے اپنے ہونٹوں کو سیلو، اللہ ہدایت نام کریں گے، مقدر کریں گے۔ زبان درازی کی، چاہے دنیا میں اپنے عہدے کے نام پر تم پار لگ جاؤ، قبر کے گڑھے سے وہاں سے شروع ہوگا مرحلہ اور آخر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
فرما برداری. جو نوجوان میرے بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، اللہ کے لیے اپنے والدین کو ناراض نہ کرو، اپنے والدین کا دل نہ دکھاؤ. تمہاری جوانی تمہیں مبارک، تمہاری طاقت تمہیں مبارک. ان والدین نے تمہیں اس حد تک پہنچانے کے لیے اپنے خون، اپنے پسینے کو، اپنے خون کو پسینے کی طرح بہایا ہے. وہ ناراض ہو گئے، وہ ناراض ہو گئے. ساری زندگی حج کر کے بھی تم جنت میں جا نہیں سکتے، یاد رکھیں. ساری زندگی نمازیں پڑھ کے جنت میں جا نہیں سکتے. میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت مل گئی، مقام مل گیا، اللہ نے سارے عالم میں دین کو عام کر دیا. جب دائی حلیمہ آتی، دودھیاری ماں ہے، دائی حلیمہ آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور آگے چل کر ان کا استقبال کرتے. اپنی چادر جو اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کو اٹھا کر بچھاتے اور دائی حلیمہ کو اس پر بٹھاتے. یہ میرے نبی نے تعلیم دی ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک صحابی رسول ہے، صحابی رسول نوجوانوں سنو کان کھول کر. وہ تمام انسان جن کے والدین زندہ ہیں کان کھول کر سن لے. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور اسی حالت میں موت آئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کا مقام اتنا بڑا ہے، ساری دنیا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے اولیاء سے بھر دی جائے، تب بھی صحابی کے پاؤں کی دھول تک بھی وہ اولیاء پہنچ نہیں سکتے. صحابہ کا یہ مقام ہے، صحابہ کا یہ مقام ہے. ایک صحابی کا آخری وقت آیا، دو صحابہ نے، دوسرے صحابہ نے کلمے کی تلقین کی. وہ صحابی کہنے لگے کلمہ زبان پر آتا نہیں ہے، کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے. مجھے کیا بات ہوئی؟ صحابہ پریشان، صحابی رسول ہے، ساری زندگی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. خبر دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. دو جہاں کے سردار خود آئے، آ کر دیکھا، کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے، بلایا جائے. بلایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما جان کیا تو اس سے ناراض ہے؟ اس ماں نے کہا دبتی بھی آواز میں ہاں میں اس سے ناراض ہوں. پوچھا کیوں ناراض ہے، کیوں ناراض ہے؟ کہنے لگی جب میری بات آتی اور اس کے بیوی کی بات آتی، یہ میری بات کو ٹھکرا دیتا اور بیوی کی بات کو مان لیتا. میری بات کو ٹھکرا دیتا اور بیوی کی بات کو مان لیتا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بیوی اور ماں کا مقابلہ ہو، ماں کے سامنے دو باتیں بیوی کو سنا دو، بعد میں جا کر معافی مانگ لینا. تمہاری شریک حیات ہے، تمہاری شریک حیات ہے، تمہیں سمجھتی ہے، مگر بیوی کے سامنے ماں کو کبھی ذلیل نہ کرنا، ماں کو کبھی رسوا نہ کرنا. بیوی کے سامنے ماں کو بڑھا دو، ماں خوش ہو جائے گی، دعائیں دے گی. بیوی سے جا کر منت سماجت کر لینا کہ ماں کی راضی رضامندی کا سوال تھا، وہ ناراض ہو جاتی، جنت چھن جاتی. تو میری شریک حیات ہے. بیوی کی بات کو مانتا، میری بات کو ٹھکرا دیتا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بوڑھی ماں معاف کر دے، معاف کر دے، تیرا ہی تو بچہ ہے، معاف کر دے. اس بوڑھی ماں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی، میرا دل دکھا ہے. نوجوانوں سنو کان کھول کر، وہ ماں کہہ رہی ہے، صحابی کی ماں ہے، میرا دل دکھا ہے، میں معاف نہیں کروں گی، معاف نہیں کروں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منت کرنے لگے ماں معاف کر دے، اس کی آخرت کا مسئلہ ہے، اس کی آخرت کا مسئلہ ہے. وہ ماں کہتی ہے کہ نہ معاف نہیں کروں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ جاؤ لکڑیاں لاؤ، جمع کرو اور اس صحابی کو لکڑیوں پر سلاؤ، میں خود آگ لگاؤں گا، اس کو جلاؤں گا تاکہ قیامت کے اندر اس کا حساب نہ ہو. جب ماں کے سامنے کہا گیا لکڑیوں پر جلایا جائے گا، ماں کی ممتا جاگ گئی، کہنے لگی نہ ایسا نہ کرو، تیرا ہی تو بیٹا ہے، میں نے معاف کر دیا. جیسے ہی ماں نے کہا معاف کر دیا، زبان مبارک سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. روح پرواز کر گئی. ماں کو ناراض کرنے والا صحابی ہی کیوں نہ ہو، صحابی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ماں ناراض ہے،
जन्नत मुकद्दर नहीं हो सकती। और दूसरा है उलमा को नाराज न करो, अल उलमा वरसतुल अंबिया, दो जहां के नबी का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरे उम्मत के उलमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। और मेरी माओ से बहनों से कहता हूँ, अपने शोहरों को नाराज न करो, अपने शोहरों को नाराज न करो। तुम रात भर नमाज पढ़ती रहोगी, तुम्हारा शोहर नाराज है, तुम्हारी नमाज एक बारिश भी तुम्हारे सर से ऊपर नहीं जाएगी। ओ मेरी माएं बहनें कान खोल कर सुन ले, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहरों के कदमों तले है, शोहरों की जन्नत उनकी माओं के कदमों तले है। तीन काम ये हर इंसान को याद रखने की जरूरत है। अलगर्ज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया गया, सवारी दौड़ती हुई चली गई। दाई हलीमा फरमाती हैं, कैसाली थी पता नहीं, जब सुबह की है सारी जमीन हरियाली से भर गई, सारी जमीन हरियाली से भर गई। बकरियां थी, कोई दूध नहीं था। ऊँटनी को जब दूध निकालने गए, दूध खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, घर के सारे बर्तन भर गए दूध से, मगर दूध अब भी आ रहा है। ये बरकत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाने की। आज भी इंसान सुन्नत को सीने से लगाए, अल्लाह तबारक व तआला बरकतों के जहाने खोल देंगे। दाई हलीमा फरमाती है, मैंने अपना हक अदा करने के लिए अपने बच्चे को सीने से लगाया, सीधा सीना पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने लगे, क्योंकि मुझे हक अदा करना था। मैंने सोचा कि चलो एक तरफ तो पी लिया, दूसरी तरफ उनको पिलाऊंगी। जब दूसरी तरफ लगाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने के लिए तैयार नहीं है, पीने के लिए तैयार नहीं। दाई हलीमा परेशान है, अरे क्या हो गया, ये बच्चा दूसरी तरफ पी क्यों नहीं रहा है? परेशान हो गई तो एक आवाज आई, ऐ दाई हलीमा, ये बच्चा इंसाफ करने और इंसाफ दिलाने आया है, ये नाइंसाफी नहीं करेगा, ये नाइंसाफी नहीं करेगा। एक सीने पर तो इनका हक है, दूसरे सीने पर तेरे जाती बच्चे अब्दुल्ला का हक है, और ये नबी रहमतुल लिल आलमीन है, वो कभी हक तलाफी नहीं करेंगे, किसी का हक मार कर नहीं खाएंगे। ये अखलाक थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को सिखाए गए। आज भाई भाई का हक मार कर खा रहा है, भाई बहनों का हक मार कर खा रहा है, और अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन की उम्र में ये तालीम अपने उम्मत को दी है कि कभी किसी का हक ना मारना, कभी किसी का हक ना दबाना। अगर दूसरों के हक पर कब्जा करोगे, उनकी प्रॉपर्टियों को दबोचोगे, माल खा जाओगे, याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक एक पाई का हिसाब लेंगे। अरे बच्चे को क्या पता है, उनको तो दूध पीने से मतलब होता है, मगर नहीं, ये आम बच्चों जैसे बच्चे नहीं, ये तो दो जहां के सरदार हैं। कहा कि ये मेरे भाई का हक है, मैं कभी अपने भाई का हक छीन नहीं सकता। उसके बाद दाई हलीमा समझ गई, उनको जितनी भी भूख लगे एक तरफ के सीने से पिएंगे, दूसरे सीने की तरफ मुंह तक नहीं लगाएंगे, नजर तक नहीं लगाएंगे। और ये तालीम थी हमारे राब के लिए। आज फलस्तीन के अंदर मुसलमानों की जागीर को, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को कब्जा करने की नापाक साजिशें की जा रही हैं, और बहुत सारे लोग उनके मौके खड़े हुए हैं कि हम तुम्हारे साथ। बल्कि हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमान जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। अरे कमबख्तो, याद रखो, कान खोल कर सुन लो, इस मुल्क को हमने अपना खून बहाकर आजाद कराया है। तुम्हारी औकात नहीं थी इस मुल्क को आजाद कराने की। ये तो मुसलमान था जिसने अपने खून को पसीने की तरह बहाया और इस मुल्क को आजाद कराया है। ये मुल्क हमारी जान है, जान। हिंदुस्तान हमारी जान है, और बैतुल मुक़द्दस हमारा ईमान है। हम अपने ईमान के लिए ऐसी हजारों जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अपने ईमान के लिए हजारों जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। बैतुल मुक़द्दस हमारा ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा अगर ताकत है तो जाओ बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ो।
مسجد اقصی میں نماز پڑھو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم اتنا تیل بھجوا دو جہاں اس مسجد میں روشنی ہو سکے، روشنی ہو سکے، اندھیرا وہاں کا دور ہو سکے، اتنا تیل ہی بھجوا دو. یہ فضیلت ہے بیت المقدس کی. آج چھیننے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، لاکھ کوششیں کر لیں. مسجد اقصی پر صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور مسلمانوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، جیسے ادب و احترام کعبۃ اللہ کا، جیسے ادب و احترام مسجد نبوی کا، ویسے ہی ادب و احترام ہمیں مسجد اقصی کا بھی کرنا ہے. اگر ہم نے ان دو مساجد سے مسجد اقصی کو الگ کیا، ایمان کا خطرہ ہے، یاد رکھیں ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ جو صاحب استطاعت والے لوگ ہیں، جیسے مکہ اور مدینے کا سفر کرتے ہیں، بیت المقدس کا بھی سفر کرو. دو جہاں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو وہاں کا سفر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام جائز مرادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں. آج حالات ہیں، تمام سے گزارش کرتا ہوں روزہ رکھ کر وہاں کے حالات کی درستگی کے لیے دعائیں کریں، اور ہر دعا میں 2 رکعت نماز پڑھ کر انفرادی دعائیں کریں کہ بیت المقدس کے جو حالات خراب ہیں، مسجد اقصی کے جو حالات خراب ہیں، اللہ ان حالات کو سازگار بنائے. اور اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے. الغرض تائی حلیمہ فرماتی ہیں اللہ نے ہم نے اپنی آنکھوں سے برکتیں دیکھی ہیں. اس کے بعد میں ایک واقعہ پیش آیا، بڑا پیارا اور بہترین واقعہ ہے. وہ کیا واقعہ ہے انشاءاللہ موقع ملا اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.